بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے سورہ توبہ کی روشنی آیات کی روشنی میں ہم ایک سلسلہ سن رہے ہیں، اور اس وقت اس میں ذکر چل رہا ہے اس بدترین مخلوق کا جن کو قرآن منافق کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت میں اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اپنی امت کو ان سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، انہی کو دشمن قرار دیا ہے۔ ہم العدو فاحذروا، یہی دشمن ہے، ان سے بچو۔ اور پھر آپ نے اس سے بچنے کے لیے کچھ علامات بتائی ہیں تاکہ انسان جو ہے اپنے کو اس بدترین مرض سے بچا سکے، جیسے کہ گزشتہ خطبے میں بات آ چکی ہے ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں پہلے دوسرے رکوع کی، کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے اللہ کی نگاہ میں جھوٹے بھی تھے اور بے ایمان بھی تھے اور فاسق بھی تھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی پہلی سورہ میں ان تینوں گروہوں کا ذکر فرما دیا، مومنین کا، کفار کا، منافقین کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی اتنی وضاحت فرمائی اور امت کو اس خطرے سے اس قدر آگاہ کیا کہ صحابہ اکرام آپ کے اپنے معاملے میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم میں یہ جراثیم تو نہیں پیدا ہو گئے، کہیں ہم کو یہ روگ تو نہیں لگ گیا۔ بخاری شریف میں حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ادرکت 30 من اصحاب النبی یخاف النفاق علی نفسہ۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے 30 صحابہ کو دیکھا ہے جو اپنے معاملے میں اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے، صحابہ۔ اور ان میں وہ صحابہ نہیں بات کے جن کو زیادہ موقع نہیں ملا، وہ صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، ان میں کے بہت سے ہیں اس میں، ان 30 میں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسرار نبوی کے رازدار حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بڑے بڑے منافقوں کا نام لے کر خبر دی تھی کہ یہ منافق ہے، اور کہا تھا کہ یہ راز کسی کو بتانا مت، اس لیے ان کو واقف اسرار نبی یا رازدار نبی کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر ابن خطاب اس صحابی سے پوچھ رہے ہیں، حذیفہ سچ سچ بتانا، کیا نبی نے منافقوں میں میرا نام بھی لیا تھا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ابن خطاب، جو محمد الرسول اللہ کی مراد ہیں، جن کے لیے دعا مانگی گئی اور قبول ہوئی مکہ میں کہ اللہ ابو جہل یا ابن خطاب دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، اور دعا ابن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی۔ وہ عمر پوچھ رہا ہے جس کو جنت کی بشارت ایک بار نہیں کئی بار دی گئی، جو شہید ہے، وہ پوچھ رہا ہے اس رازدار نبی سے، صحابی سے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے، حذیفہ سچ سچ بتانا کہ نبی نے تجھ کو جن منافقوں کے نام بتائے تھے ان میں میرا نام تو نہیں تھا۔ یہ عمر کون ہے؟ جس راستے سے گزرے شیطان بدکتا ہے، یہ وہ عمر ہیں، مگر اپنے بارے میں عشق سے کتنا خطرہ محسوس ان کو ہوتا تھا، جنت کی بشارت پائے ہوئے۔ پھر ہم کو تو اس معاملے میں بہت زیادہ چوکنا اور خوف زدہ رہنے کی ضرورت ہے نا۔ جب ایسے عظیم کبار صحابہ، جنتی صحابہ اپنے معاملے میں اس چیز سے ڈرتے تھے، تو ہم کو تو اور زیادہ اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ بدترین مرض تو نہیں پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ نافق ینافق منافقۃ،
عربی میں اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ اس کو اسی لیے منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ اپنی حقیقت پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان پر اسلام رکھتا ہے، دل میں کفر کا حامل ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، اور پھر زبان عربی ہے، اور زبان عربی کی بھی الگ ہی شان ہے۔ نافقن کے ایک معنی ہوتے ہیں عربی میں یربو، یعنی جنگلی چوہے کے دو بل ہوتے ہیں، ایک بل وہ جس سے اندر داخل ہوتا ہے اور ایک رہتا اس کے نکلنے کا، اس کو وہ چھپا کے رکھتا، اس کو اس طرح بناتا، اس پہ ایسا پردہ ڈال دیتا کہ دوسرے کو نظر نہ آئے۔ جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے نا تو اس خفیہ رستے سے نکل جاتا ہے۔ اس کو بھی منافقہ بولتے ہیں، اس کے بل کو۔ منافق بھی اسی لیے منافق رہتا کہ یہ ایک سرے سے اسلام میں داخل ہوتا، دوسرے سرے سے نکل جاتا، رہتا نہیں اسلام میں۔ وہ یہ منافق، اس کی دو قسمیں ہیں اس کی نفاق کی۔ اعتقادی نفاق، یعنی سیدھے سیدھے اپنے کو بظاہر مسلمان ظاہر کرنا اور اندر سے کفر پر عامل اور ثابت قدم رہنا، یہ نفاق اکبر ہے۔ اور یہ جس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے اگر توبہ کر کے نہیں مرتا۔ دوسرا ہے نفاق عملی، یعنی عمل کا نفاق، یعنی آدمی ہے دل میں تو ایمان ہے، اس کے مومن ہے، مگر اپنے اعمال میں کچھ ان اعمال کی پیروی کر رہا ہے یا ان اعمال کی پیروی میں لگا ہوا ہے جو نفاق کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث جس کا میں نے حوالہ گزشتہ بھی دیا تھا لیکن اس پہ گفتگو نہیں ہو پائی تھی وقت کی کمی سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق الثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور بزعم خیش اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہو، لیکن ہے وہ منافق۔ پھر آیت المنافق الثلاث، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ نکلے گا اس کے منہ سے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب عہد کرے گا، وعدہ کرے گا، توڑے گا۔ تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے گا۔ اور راوی کو شک ہے کہ چوتھی علامت آپ نے شاید وَإِذَا شَجَرَ فَجَرَ بتائی کہ جب جھگڑے گا گالی گلوچ پر اتر آئے گا، حالانکہ یہی نشانیاں بخاری شریف میں ہی بیان کی گئی ہیں۔ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، چار علامتیں، چار صفات ایسی ہیں جو جس میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ مُنَافِقًا كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، اس میں یہ چار نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے عہد کرے اس کو توڑ ڈالے، اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو گالم گلوچ کرے۔ یہ ہے ایسا بدترین لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس پر پہلی صورت ہی میں بہت زیادہ روشنی ڈالی اور پھر مسلسل حالات کے اعتبار سے جو قرآن مجید اترا اور ان منافقوں کی جن ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو کئی جگہ نقصانات کا، جانی نقصانات کا، مالی نقصانات کا خمیازہ بھگتنا پڑا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ ان کے اوپر اس سورہ میں نکیر کی ہے۔ ان کے نام سے سورت اتار دی نا اللہ نے، سورۃ المنافقون۔ تو ہم نے گزشتہ ہفتے جن آیات تک گفتگو سنی تھی اس میں یہی بات، ان کی یہی صفتیں بتائی گئی تھی کہ یہ لوگ نہ دل میں ایمان رکھتے ہیں، کفر پر ہیں،
اور اپنی کچھ دنیاوی مصلحتوں کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا، باور کرایا ہوا ہے، حالانکہ یہ اپنے دل میں کفر ہی پر قائم ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، منافقوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہ حدیث میں تو آپ نے 4 بڑی بڑی صفتیں بتائیں ان کی، مگر دیکھو یہاں قرآن مجید ان کی اور کتنی صفات پہ روشنی ڈال رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ان کی کئی صفات پہ روشنی آئی ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے مگر دعویٰ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پرورش پا رہا ہے، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہوا ہے۔ پھر یہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اصلاح کا، پھر یہ ایمان والوں کو نیچا دیکھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ان کو برا بھلا بولتے ہیں، انہیں احمق اور بیوقوف گردانتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں بتایا۔ اب اس سے پہلے کی کچھ صفات اس سے پہلے والے رکوع اور آیات میں آ چکی۔ اب دیکھو ان کی کیا صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، یہ منافقوں کی وہ پہچان ہے کہ آج ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں نا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو منافق نہ سمجھے۔ کیوں؟ اگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یا کوئی خوبی کوئی بھلائی پہنچ جائے ان کو بری لگتی ہے۔ ذرا ہم دیکھیں اپنے سماج کا جائزہ لیں، کیا ہم کو آج ایک دوسرے کی ترقی بری نہیں لگتی؟ یہ منافق کی علامت ہے۔ مومنین کی، مسلمین کی بھلائی کو دیکھ کر دل تنگ کرنا، کسی کو اللہ نے کسی نعمت سے کسی عظمت سے نوازا ہو، اس کی اس نعمت اور عظمت سے حسد کرنا اور اس پر کڑھنا منافق کی نشانی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، بلا لحاظ مذہب و مسلک و جماعت۔ بلکہ یہ چیز اگر دیکھا جائے نا تو دینداروں میں عام عوام سے زیادہ موجود ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی کوئی خوبی تو ان کو بری لگتی ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں حسنہ سے مراد ہے، کیونکہ ذکر غزوہ تبوک کا چل رہا ہے، ذکر اللہ کے راستے میں جہاد کا چل رہا ہے، اسی لیے یہاں وہ کہتے ہیں کہ حسنہ کے معنی تو ہیں بھلائی، نیکی، خوبی، لیکن یہاں مراد ہے مسلمانوں کی کامیابی، فتح، کہ اگر تم کو فتح مل جائے اور تم مال غنیمت کے ساتھ واپس آؤ تو یہ اپنے جی میں بہت کھڑتے ہیں، ان کو بہت برا لگتا ہے، یہ بہت برا لگتا ہے ان کو۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت کوئی سختی تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا معاملہ پہلے ہی، اور پھر ہم جو ہے اس کے لیے خوشیاں منائیں تو یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم دور اندیش ہیں، ہم نے اپنے معاملے کو پہلے ہی سمجھ لیتے کہ یہ یہاں جا رہے ہیں، یعنی اگر فتح نہ ملی، مسلمانوں کو زخمی ہو کر اور کچھ جو ہے جانی مالی نقصان اٹھا کر لوٹتے تھے تو یہ مدینے کے منافقین خوشیاں مناتے تھے۔ اور منافقین کی کامیابی پر خوشیاں منانے والا بھی منافق ہوتا ہے، اسی لیے آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی نہیں جانا، کیونکہ یہ سب سے بدترین منافق ہیں آج روئے زمین پر، حکمراں کا ٹولہ، ان کے چمچے اور یہ سیاسی پارٹیاں، ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، یہ اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ فلاں پارٹی اقتدار پر جا رہی ہے فوراً اس میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ ان میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کا ذکر اس قرآن نے ان منافقوں کے بارے میں کیا ہے۔ یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی جے جے کار کرنا، یہ اپنے آپ کو منافقت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ منافق کی تعریف منافق ہی کرتا ہے، اور ان کو اللہ نے فاسق کہا ہے، اور فاسق دائرہ اسلام سے خارج۔
تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، قرآن مجید نے اتنی ان کی وضاحت کے ساتھ تفصیل بیان کر دی۔ تو ہمارے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جانی چاہیے کہ ہم مسلمانوں ہی کی ترقی سے جلنے لگ جائیں، ہم کسی مومن کی خوشحالی اور اس کی عزت اور اس کی عہدے وغیرہ سے ہمارے اندر جو ہے ایک بغض، ایک اناد، ایک حسد، ایک جلن پیدا ہو جائے۔ بلکہ مومن کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن اپنے مومنین کی ترقی سے، اپنے دین کی ترقی سے خوش ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے۔ آج دیکھو ہماری کیا صورتحال ہے۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون۔ کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس میں تبصرہ کیا ہے، یعنی سختی اور نرمی، اس کے بارے میں مومن کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا اس دنیا میں ابدی اور فطری قانون ہے۔ جس دن سے دنیا بنی اور جب تک یہ رہے گی اس وقت کے لیے اللہ نے اس دنیا میں کیا قانون اپنا رائج کیا ہے کہ سختی بھی ہوگی، نرمی بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، خوشحالی بھی آئے گی، بدحالی اور تنگ دستی بھی آئے گی، فتح بھی مل سکتی ہے، شکست کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، صحت بھی مل سکتی ہے، بیماری سے بھی واسطہ پڑے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دو کہ ہم کو جو بھی سختی، جو بھی مصیبت، جو بھی آزمائش، جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ایک مومن جب یہ اس عقیدے پر قائم رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پریشانی کو سنبھالنے کا اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ ایک دوسرے، وہ اس پریشانی کے اندر مایوسی کا شکار نہیں ہوتا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ تقدیر الہی ہے اور میرا رب جس حال میں رکھے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ یہ چیز مومن کو اٹیک سے بچا لیتی۔ لوگوں کو جو اٹیک آیا تھا نہیں ایک دم کسی مصیبت کی وجہ سے، وہ اٹیک مومن کو نہیں آتا۔ بیماری کی وجہ سے آ جائے، موت کی بہانہ بن جائے، وہ اور چیز ہے، مگر کسی مصیبت سے ڈر کر، کسی پریشانی سے گھبرا کر مومن نہ خودکشی کرتا نہ اس کو اٹیک آتا۔ وہ رب پر بھروسے کی وجہ سے سنبھل جاتا ہے، رب پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے سنبھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اس پر اپنی رحمت لٹاتا ہے۔ جبکہ منافق کی یہ صفت ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں کرتا کوئی چیز، نہ اس کو سختی برداشت ہوتی ہے، نہ کوئی آزمائش کو برداشت کر پاتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کے اوپر اپنے کو برضا اور رغبت راضی کر پاتا ہے، بلکہ ہر وقت اس کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی اور ایک بگاڑ اور فساد کا میلان اس کے دل میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہہ دو کہ ہم کو تو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے ہم جانتے ہیں کہ الا ما کتب اللہ لنا، وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں یاد رکھو ان منافقوں سے بچو، ان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہر حال میں اگر ایمان والے ہو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی پر توکل کرو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی کہہ دو ان سے کہ تم امید کرو گے ہمارے بارے میں کس چیزوں کی، ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور اسی طرح ہم بھی تمہارے بارے میں امید رکھتے ہیں۔ اب دو کون سی امیدیں رکھتے ہیں مسلمان اللہ سے اپنے معاملے میں کہ یا تو فتح ہوگی یا شہید ہوں گے، یا تو غزوہ میں جہاد میں
اللہ اپنی مدد سے نصرت پہنچا کر فتح مندی دے گا، یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ دونوں حال میں مومن کامیاب ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ نے خراج پیش کیا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ ایمان والے ہیں۔ ہم تو دو بھلائیوں کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، ان کو دونوں میں سے کوئی ایک ہمارا رب عطا کرے گا، یا تو ہم کامیابی کے ساتھ لوٹیں گے غازی بن کر، یا پھر ہم شہید ہو جائیں گے۔ دونوں حالتوں میں ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اور تمہارے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں دو چیزوں کی، وہ کیا ہے؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندی، یا تو اللہ اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے گا، یا او بایدینا، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں پٹوا دے گا۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ آج اس امت کی کیا حالت ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے اہل نفاق، اہل کفر، یہود و نصارہ کی پٹائی کروا رہا ہے، یا ان سے ہماری پٹائی ہو رہی ہے؟ ان کے ذریعے ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا۔ شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم و نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، صاف حکم ہے قرآن مجید کا، مومنوں ان یہود و نصارہ، ان مشرکین و کفار کو اپنا دوست کبھی مت بنانا، یہ دشمن ہے تمہارے بھی اور تمہارے رب کے بھی۔ مگر دیکھو آج حکمرانوں کی دوستیاں، عوام کی دوستیاں انہی لوگوں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو ایسی ایسی صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے، اور واقعتاً اس نے تو کبھی کبھی جب کسی صاحب طرز ادیب، انشا پرداز کسی شاعر کا شعر گزرتا ہے، بہت اس میں ایک جان ہوتی ہے، ایک اثر ہوتا ہے نا، تو سورہ رحمان کی وہ آیتیں، ابتدائی آیتیں ذہن میں گونجتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بڑا مہربان ہے وہ رب جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، بولنا، علمہ البیان، بولنا، کیا واقعی انسان کو بولنا سکھایا اللہ تعالیٰ۔ صاحب طرز ادیب جو ہوتا ہے انشا پرداز، ایک ہوتا ہے طنز و مزاح کا شعبہ، اس میں ایک بڑا نام ہے مشتاق احمد یوسفی کا، انتقال کر گئے ہو۔ انہوں نے بڑی شاندار بات کہی ہے، یہی کیا انداز ہوتا ہے، دیکھو ادب طنز و مزاح میں بھی ایک بہت بڑی خوبی پائی جاتی ہے کہ ایک کڑوی بات کہنے والا کہتا ہے لیکن اس کو اتنا میٹھا کر دیتا ہے کہ سننے والے کو اس کی کڑواہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت بڑی بات کہی انہوں نے، کہتے ہیں ہم میں یعنی مسلمانوں میں دو بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا انداز ہے، واقعی اللہ نے سکھایا انسان کو بولنا۔ ہم میں دو بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، ہم ایک دوسرے کو نالائق اور منافق سمجھتے ہیں، اور یہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم میں دو بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نالائق اور منافق سمجھتے ہیں۔ آپ ادیب کا طنز و مزاح کا کمال دیکھو، بات بھی رکھ دیا، کام بھی کر لیا، کیا حقیقت بیانی ہے کہ ہمارے اندر دو خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نالائق اور منافق سمجھتے ہیں، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ دوسری خرابی کیا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ بہتوں کو تو طنز کی کاٹ سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوں گی کہ یہاں ادیب نے کیا کاٹ مار دی ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں دیکھو، اس لیے اس کا اتنا تفصیلاً ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، اور سیرت میں بھی آتا ہے۔
یہ بہت بدترین مرض ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایسی آیات اور احادیث جب بھی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ہم اس کو دوسروں پر چسپاں کرتے ہیں، اور یہ منافقت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو خالص منافق تو ہم کسی صورت بھی کہہ نہیں سکتے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ دوسرے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اپنی امت کو اس مرض سے بچنے کا راستہ بتایا آپ نے، کہ دیکھو یہ 4 علامتیں خالص منافق کی ہیں۔ اب جس مومن میں اس میں سے ایک ہوگی تو اس میں ایک درجہ منافقت پائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ تب ہم دیکھیں کہ ان 4 جو صفات حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے بخاری شریف کی، کہ امانت میں خیانت کرنے والے۔ اب امانت کیا ہوتی ہے، اس میں خیانت کیسے ہوتی ہے؟ امانت وہ سب چیز جو کسی نے کسی کے حوالے کی ہوں، ان میں سب سے بڑی امانت کون سی ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنی اس عظیم امانت کو، اپنے دین کو، اپنی کتاب کو، اپنے حکم کو، اپنی شریعت کو زمین اور آسمانوں پر پیش کیا تھا، مگر یہ ڈر گئے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں اٹھتا یہ بوجھ۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس امانت کو اٹھایا کس نے؟ انسان نے۔ سب سے بڑی امانت جو ہے اس دنیا میں، عظیم ترین امانت، وہ ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے دین کی شکل میں، اس کے نبی کی سنت سے ثابتہ کی شکل میں۔ اس میں ہم کتنی خیانت کر رہے ہیں، ذرا دیکھ لیں، ہم جائزہ لے لیں۔ جبکہ بندوں کی رکھی ہوئی امانت میں خیانت نفاق ہے، تو رب کی امانت میں خیانت کیا ہوگا؟ پہلی صفت ہے یہ اس حدیث مبارکہ کی دوسری، کہ جب امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، اور صرف دینی امانت نہیں ہے، ہم پوری طرح امانتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان دل دماغ صحت جو کچھ سب چل رہا ہے، یہ سب امانتیں ہیں۔ یہ اولاد امانت ہے، بیویاں امانت ہیں ہمارے پاس، ان امانتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ ہر چیز امانت ہے۔ دل جو ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے زندہ کہلاتے ہیں، یہ بھی مسئول ہے۔ یہ آنکھ جو دکھا رہی ہے ہم کو سب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی مسئول ہے۔ یہ ہاتھ پیر، یہ ہمارے جسم کی ساری توانائیاں صلاحیتیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، جو اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے جس کے ذریعے، یہ سب امانتیں ہیں۔ ان کا اس کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے اصول اور مقصد کے خلاف استعمال خیانت ہے، اور اس کا حساب دینا ہو۔ یہ ہیں ہمارے اندر خرابیاں۔ کتنا زبردست جملہ ہے اس ادیب کا، اور حقیقت ہے کہ ہمیں 2 خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی کہ ہم ایک دوسرے کو نالائق اور منافق سمجھتے ہیں، اور دوسری خرابی یہ کہ یہ صحیح ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، ان سے کہہ دو اے پیغمبر، ان کی یہ صفت آگے دوسری آ رہی ہے، کیا ہے کہ یہ ان سے کہہ دو کہ تم خرچ کرو چاہے رضامندی کے ساتھ یا دل کی ناگواری کے ساتھ، کرائیت کے ساتھ، تم سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ منافق کی یہ ایک علامت ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ بتائیں نا ابھی شروع یہ اس غزوے میں یہی تھا، کہا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، آج اللہ کے دین کو تمہاری جانوں کے ساتھ تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے۔ منافق کی ایک صفت ہے، وہ کبھی نیکی اور بھلائی میں مال خرچ کرنے کو راضی نہیں رہتا۔ اگر مجبوراً اس کو خرچ کرنا پڑ جائے نا، تو وہ پورے دل کے ارادے کے ساتھ رضامندی سے نہیں کرتا، بلکہ اس کو بہت گراں گزرتی ہے۔
وہ جو پچھلے ہفتے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، عبداللہ ابن ابی کے برابر کا منافق جد ابن قیس، جس نے کہا تھا کہ میں عورتوں کے فتنے میں میرے کو مت ڈالو، اس نے یہ بات بھی کہی تھی آپ سے کہ اللہ کے رسول وہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لہٰذا میں صبر نہیں کر پاؤں گا، ہاں اگر آپ چاہیں تو میں مال دے سکتا ہوں۔ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہہ دو اے نبی، ہرگز نہیں، تم مال چاہے اپنی مرضی سے دو یا مجبوری سمجھ کر دو، لن یتقبل منکم، اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، تم ہو ہی فاسق لوگ۔ وہاں تو اللہ کے رسول بیٹھے ہیں بھائی، جن کے اوپر وحی سے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اب ہمارے پاس یہ کتاب ہے، اس کے لانے والے نبی کی احادیث اور شریعت ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے، اس کو ہم کو دیکھنا ہے، وہ خرابی ہم صحیح ثابت نہ کریں جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرے کو ہم نالائق اور منافق سمجھتے رہے تو پھر اس روگ سے بچنا تو کسی نے نہیں ہے، جبکہ ہمارے اوپر تو اس سے بچنے کی ذمہ داری الگ ہے، بچانے کا فرض الگ ہے۔ ہم کو بچنا ہی نہیں ہے، بچانا بھی ہے، تو کیسے ادا ہوگا یہ فرض، اور کیسے ہم اس سے محفوظ رہیں گے بھائی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین، تم ہو ہی فاسق لوگ، تمہارا کام ہی ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ تین صفتیں بیان کی گئی ہیں ان کی منافقوں کی کہ ان کا کوئی بھی نیک عمل کیوں قبول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی وجہ ان کا کفر، یہ نفاق۔ بظاہر اسلام ہے ان کی زبانوں پر، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کفر پر عامل ہیں، یہ کفر پر کاربن ہیں، ان کے دلوں میں کفر بسا ہوا ہے۔ دوسری وجہ کہ یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کاہلی کے ساتھ۔ اب یہاں تو کاہلی کا ایک نماز ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے، کاہلی کے ساتھ نماز منافق کی نشانی ہے۔ تو نماز نہیں پڑھنا، پھر کہاں سے مومن باقی رہتا ہے اور کہاں سے ایمان باقی رہتا ہے اس میں؟ نہیں ہے فکر ہم کو، نہ اپنے بارے میں، نہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، دوست احباب کے بارے میں، جبکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے، ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے نہ رشتہ داری کریں، نہ دوستی رکھیں، نہ ان کے پاس آئیں جائیں کھائیں پئیں جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز کاہلی کے ساتھ پڑھنا منافقت ہے اور اس کے اوپر تباہی بھیجی گئی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور یہاں اسی کو کسالہ کہا گیا ہے، کاہلی کے ساتھ، دو جان پر۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ، تیسری صفت کیا ہے ان کی، اور کیوں ان سے کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا؟ کہ یہ مال اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے دل بھیجتے ہیں، یہ اپنے دلوں میں کڑھن محسوس کرتے ہیں کہ ارے یار یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ ہاں، برائی پر ان کے لیے راستے پورے کھلے ہوتے ہیں، یہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں۔ وہ خطرناک آیتیں ہیں، بہت خطرناک تبصرہ ہو رہا ہے اس پر، سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے، اور دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اسلام کا جو دعویٰ کرتے ہیں، مسلم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو واقعتاً ہم سچے مومن ہیں، اپنے اعتقاد میں، اپنے ایمان میں ہم سچے ہیں یا نہیں ہیں، مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟
اگر نہیں ہے اور یہ صفات ہمارے اندر کسی بھی درجے میں پائی جا رہی ہیں تو ہم کو فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی اخلاص کی وجہ سے ہمارے سارے کام اہم ہوں گے، قابل قبول ہوں گے، ورنہ رد ہو جائیں گے۔ یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے نا، اللہ وہی تو پول کھول رہا ہے ان کی، وہی پول تو کھولی جا رہی ہے نا۔ یہاں نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھ لیتے تھے، جہاد میں بھی گئے، مگر چونکہ ایمان خالص نہیں تھا اس لیے آزمائش کے مرحلوں پر بکھر کر رہ گئے اور ٹوٹ کر رہ گئے۔ آگے آ رہی وہ بات، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ۔ جب یہ ایسے فاسق، منافق، مردود لوگ ہیں تو پھر ان کو نوازا کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو آج ہر مسلمان کے ذہن میں کھٹکتا ہے، ارے یار بولی نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، کسی کا برا بھی نہیں چاہتے، حلال کماتے، مگر پتہ نہیں کیوں بولے اللہ ہم کو نواز رہا نہیں ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، 2 نمبر کے کام کرتا، چلا بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتے ہوئے، چلا زمین پہ زمینیں لیتے ہوئے، چلا کمپلیکس پہ کمپلیکس بناتے ہوئے، پیسے کو دیکھ کے پیسہ آتے ہی جا رہا، آتے ہی جا رہا، ہم سب کچھ نیکی کر کے بھی پیچھے ہی۔ یہ وہ سنہرا جال ہے جو شیطان نے ہر قوم کے اوپر تانا ہوا ہے، اور ہر دور میں اس فتنے سے، یہ مال کو جو فتنہ کہا نا قرآن نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، وہ یہ اسی معنی میں ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ دیکھو الفاظ دیکھو کیا ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ۔ ان کو جو ہم نے مال اور اولاد دی ہوئی ہے اس سے تم تعجب میں مت پڑنا ہے۔ نبی کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اور اس کے ذریعے سے مومنین کو، فَلَا تَعْجِبْكَ، تعجب مت کر، فَلَا تُعْجِبْكَ، تجھے عجب میں، حیرت میں نہ ڈالے یہ مال اور اولاد جو ہم نے ان کو دی ہے۔ اور یہ بات ایک جگہ نہیں، کئی جگہ قرآن میں آئی ہے۔ مثال طور پر سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی نگاہ کو پلٹا کر دیکھنا بھی مت، اپنی نگاہ کو کترا کر بھی مت ڈالنا، کس پر؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم نے کئی طرح کے لوگوں کو جو مختلف قسم کی آرائش کی چیزیں دی ہیں نا اس دنیا میں، کافروں کو، منافقوں کو، یہود کو، نصارہ کو، اے نبی اپنی نگاہ ان پر ڈالنا تک مت، نگاہ بھی نہیں ڈالنا ان کے اوپر، کیونکہ یہ زہرۃ الحیات الدنیا ہے، دنیا کا سامان ہے۔ کیوں دیتا ہے پھر اللہ ان کو؟ ارے اللہ ان کو اتنی خرابیوں کے بعد ان کی ساری چیزیں بیان کر رہا ہے اللہ کہ اے نبی ایسے ایسے ہیں، ان میں یہ خرابیاں ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ ان کے ہر نیک عمل ہمارے نزدیک مردود ہیں، قابل قبول نہیں ہیں، ان کی نماز قبول نہیں ہے، ان کا ہمارے راہ میں مال خرچ کرنا قبول نہیں ہے، یہ اگر نکلنا بھی چاہیں تو یہ نکلیں یا نہ نکلیں اس سے کوئی فرق پڑنا نہیں ہے۔ اور پھر نبی کو یہ کہہ دیا سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، تو کیا برابر ہے؟ استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، تم ان کے لیے ہم سے معافی چاہو نہ چاہو برابر ہے، یعنی ہم معافی نہیں کرنے والے۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ 70 بار بھی اگر تم ان کی مغفرت مانگو گے نا تو بھی اللہ ان کے بارے میں تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، دعا قبول ہی نہیں کرے گا اللہ 70 بار بھی۔ یہاں تو رمضان میں جو مرا جنت میں، شب قدر میں مرا جنت میں، جمعے کی رات میں مرا جنت میں، جمعرات کی رات میں مرا جنت میں، اتنا آسان، اتنا آسان ہے جنت میں داخلہ۔ جائزہ لیں ہم اپنا،
کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہم ایمان کے دعوے کے ساتھ؟ ہماری زندگیوں کا رنگ ڈھنگ کیا ہے؟ کس سے میل کھاتا ہے؟ قرآن کو اسی لیے سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. یہی کتاب بتاتی ہے حق کیا ہے، باطل کیا، ایمان کیا ہے، نفاق کیا، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا، اخلاص کیا ہے، ریاکاری کیا، توحید کیا ہے، شرک کیا. اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو. اس کے بغیر عمل کی تحریک کیسے پیدا ہوگی انسان میں؟ جب انسان کسی چیز کی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہوگا تو یا تو وہ اگر اچھی چیز ہے تو اس کی ناقدری کر بیٹھے گا، اس کے فائدے سے محروم رہے گا، یا کوئی بری چیز ہے تو اس کو پہچان نہیں پائے گا تو اس کو اختیار کر لے گا، اس کے نقصان سے دو چار ہوگا. اور پھر یہ نقصان تو دنیا کا نہیں ہے، یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، نہ تعجب کرو اے نبی ان اموال اور اولاد پر جو ہم نے ان کو دیے. کیوں دی ہیں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اتنا خطرناک قاعدہ بیان کیا اللہ نے، اتنا خطرناک سنت بیان کی اللہ نے اپنی. کیا ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے؟ دنیا پرستی میں جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں نا، اور یہ مال و اسباب دنیاوی جو ہمارا مطمع نظر، مقصد زندگی، مقصد حیات بنا ہوا ہے نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، جو علامہ نے کہا ہے نا اپنی شاہکار نظم کے اندر، انہی بتوں کی تو پوجا میں لگے ہوئے ہیں ہم. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اور سورہ منافقون میں خاص طور سے ایمان والوں کو دوسرے رکوع میں پہلی آیت میں یہ خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ مال، یہ اموال تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال کر ہلاکت میں نہ ڈال دیں. دیکھو کیوں دیتا ہے اللہ، انما یرید اللہ لیعذبہم. ارے اللہ تو اس کے ذریعے چاہتا ہی ہے کہ ان جیسے منافقوں کو عذاب دے، انہی مال اور اسباب کے ذریعے، ان اولادوں کے ذریعے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور چونکہ اب یہ اسی کے پوجاری بنے ہوئے ہیں نا، ان کو یہی چیز بھاتی ہے، اسی کے لیے تو انہوں نے نفاق کا پردہ اوڑھا ہوا ہے، اسی لیے تو انہوں نے منافقت کا راستہ چنا ہوا ہے نا. تو ہم انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو اس طرح کفر میں آگے بڑھا دیتے ہیں کہ جس وقت روح نکلنی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ کفر ہی میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں ہم تاکہ ان کو عذاب شدید کا مزہ چکھا دیں. استغفر اللہ، اعاذنا اللہ من. دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ. اللہ کہہ رہا ہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کے ذریعے امت کو کہہ رہا ہے کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود ہم نے ان کو مال اور اولاد سے کیوں نوازا ہے؟ ہم ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے حق کے مقابلے میں، ہمارے دین کے مقابلے میں، ہمارے نبی کے مقابلے میں، انہی چیزوں کو آخرت کے مقابلے میں اسی دنیا کو اور اس کی آرائش اور زیبائش کو انہوں نے پسند کیا ہے، اسی کو گلے لگایا ہے، اسی کی محبت میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، ہم یہ دے کر ان کو اور مزید اس سرکشی میں، اس غفلت میں مبتلا کرتے ہیں. اور پھر یہ چیز ان کے لیے دنیا میں بھی جان کا روگ، آخرت میں بھی جان کا روگ. دنیا میں کیسے روگ ہے جان کا؟ کہ جب بھی ان کو ان کی خواہش کے مطابق مال ملے گا یہ خوش ہوں گے، اگر نہیں ملا تو پھر یہ اس کے معاملے میں فساد برپا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. پھر جو مال ان کے پاس ہے اس کے نقصان کا اندیشہ ان کو ہر وقت خوف میں مبتلا کرتا ہے. چین سکون تھوڑی پاتے ہیں، ان کو چین اور سکون نہیں ملتا، بلکہ ان کی دولت میں جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کے اضطراب اور بے چینی میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہی تو عذاب ہے ان کا.
ارے آدمی کماتا کس لیے ہے؟ مال و دولت کس لیے چاہیے انسان کو؟ تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کی بنیادی ضرورتوں کو اطمینان بخش طریقے سے پورا کر سکے، خود بھی کھائے ان کو بھی کھلائے، خود بھی پہنے ان کو بھی پہنائے، اور زندگی ایک سکون اور چین کے ساتھ گزارے۔ مگر ان کو تو کم بختوں کو اتنا سب کچھ ہو کہ نہ چین ہے نہ سکون ہے، چین بھی نہیں ہے سکون بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہاں سے ہے؟ یہ صحابہ تھے جو اس رمز کو اچھی طرح پا چکے تھے، یہ حقیقت ان کے رگ و ریشے میں اتر گئی تھی۔ اسی لیے تو جب وہ اللہ کی زمین کے مالک بنے نا، اور چاروں طرف سے ان کے پاس ہن برسنے لگا اور معدنیات دولت دنیا سمٹ کر ان کے پاس آنے لگی، تب بھی وہ اس کے فریب میں نہیں آئے۔ ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے عاملوں، اپنے گورنروں اور جو بھی ان کی خلافت میں حکومت کے کاموں پہ متعین ہوتا، چھوٹے بڑے جس درجے میں، ان کا بہت سخت محاسبہ کرتے تھے۔ جس علاقے کا جس کو گورنر بنا کر بھیجتے، کبھی کبھار فوراً پہنچ جاتے اور جامع مسجد میں اعلان کر دیتے کہ لوگوں، میرا جو عامل، میرا جو گورنر تمہارے اوپر مقرر ہے، اس سے تم کو کوئی شکایت ہے؟ اور کسی گورنر کے بارے میں اگر ان کے اپنے مخبروں کے ذریعے خبر لگتی کہ امیر المومنین فلاں علاقے کا گورنر، اس کے بارے میں نے لوگوں کے ذریعے یہ شکایتیں سنی، تو فوراً حکم پہنچ جاتا کہ حاضر ہو جاؤ، حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، عامل ہیں صوبہ حمص کے، جو مملکت اسلامیہ کا سب سے زیادہ سرسبز، شاداب، مالدار ترین صوبہ ہے۔ ان کو خط ملا کہ میرا خط پڑھتے ہی فوراً مدینہ پہنچ۔ حکم ملا امیر کا، سوار ہو گئے، نکل گئے۔ مسجد نبی میں ابن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دیگر اصحاب کے ساتھ کہ عمر پہنچ گئے۔ کہا عمر آ گئے؟ کہا میرا خط ملا ہے یا خود ہی آئے؟ ہاں خط ملا، اسی لیے تو چلا آیا ہوں۔ کہا سیدھے ادھر ہی آ رہے ہو یا گھر بھی گئے تھے؟ کہا نہیں، اپنے مال و اسباب کے ساتھ آپ کے پاس ہی سیدھے یہیں چلا آ رہا ہوں۔ کہا کدھر ہے تمہارا مال و اسباب؟ ایک خوشحال ترین صوبے کے عامل ہو تم، اور تم آ رہے ہو، تمہارا مال و اسباب کہاں ہے؟ کہا یہ میرا ڈنڈا، اسی پر ٹیک لگا لیتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اسی سے دوسری ضرورتیں پوری کر لیتا ہوں۔ اور اس میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے، اس میں 2 برتن لٹکے ہوئے ہیں، ایک وضو کا لوٹا ہے، ایک پینے کا برتن ہے، اور ایک کھانے کا برتن ہے، اس میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ پیر میں چپل نہیں، بال گرد میں اٹے ہوئے ہیں، لباس پورا بوسیدہ پرانا۔ کہاں ہوں میں؟ سیدھے چلے آ رہے ہو؟ کہاں سیدھا آ رہا ہوں، سیدھے آپ ہی کے پاس آ۔ کہا کچھ درہم و دینار لائے؟ کہا امیر المومنین جو بھی آتا ہے مستحقین میں تقسیم کر دیتا ہوں، بخدا اگر 1 دینار یا 1 درہم بھی ہوتا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ عمر خود سادگی میں ہے، لباس میں پیون ہے، مگر اپنے گورنر کو دیکھ کر آنکھوں سے جھڑی لگ جاتی کہ کیا کوئی اتنا بھی سادہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا بھی سادہ ہو سکتا ہے؟ روتے روتے حضرت عمر کی حالت غیر ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار، آپ کی قبر شریف اور ابو بکر صدیق کی قبر کی شریف کی طرف مڑ کر کہنے لگے اللہ
مجھ کو جلد اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دیا، کہیں میرا دل بدل نہ جائے، ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ مجھ کو ملا دے فوراً۔ امیر المومنین، کیا 3 دن اپنے گھر والوں کے پاس رہنے کی اجازت ہے؟ 3 دن۔ عمر پھر رو پڑے، کہا عمر بخوشی جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ 3 دن رہو۔ حضرت عمر آ گئے، پیچھے عمر فاروق نے حضرت حبیب کو درہم کی تھیلی لے کر بھیجا کہ جاؤ، اور یہ آتے وقت جب تم آؤ اس کے پاس رکو، جب واپس ہونے لگو اس وقت یہ تھیلی اس کو دے دینا۔ حضرت حبیب حضرت عمر کے ساتھ گھر پر آ گئے، 3 دن رہے۔ ضیافت کیسے ہوتی رہی؟ گورنر کا مکان ہے، ضیافت ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ جو کی روٹی آتی ہے، کبھی سوکھی کبھی تازہ، اور اس پر تھوڑا سا زیتون کا تیل لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہی روٹی، یہی سالن، یہی حریص، یہی پزا، یہی برگر، یہی ڈبل کا میٹھا، یہی خوبانی کا میٹھا، سب۔ تیسرے دن جب حضرت حبیب نکلنے لگے، تھیلی ہاتھ میں تھما دی، کہا امیر المومنین نے تمہیں شاید میرا حال دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ تھیلی بھی۔ کہا حضرت حبیب شرمندہ سے ہوئے، سر جھکا کر کہا ہاں، میں امیر کے حکم ہی سے آپ کے ساتھ آیا تھا، آپ کے حال کو جانچنے کے لیے۔ تو حضرت حبیب نے دیکھا کہ تھیلی لیتے ہی انہوں نے وہ ساری رقم اپنے محلے پڑوس کے مستحقین میں اسی وقت تقسیم کروا دی۔ گورنر مال لٹا رہا ہے۔ حضرت حبیب آئے، امیر المومنین نے پوچھا کیا ہوا؟ تو امیر المومنین جیسا آپ نے دیکھا اس سے بھی زیادہ سادہ ہے۔ کہا وہ روانہ ہو گئے اپنے صوبے کو؟ کہا امیر المومنین من کے روانہ ہونے کے بعد ہی نکلا ہوں۔ کہا کس طرح روانہ ہوئے؟ کہا نہ پیر میں چپل، نہ سواری، وہی ڈنڈا تھا، وہی رسی لٹک رہی تھی، اور وہی برتن جھول رہے تھے۔ جتنا ایمان میں آگے بڑھے نا، اتنا منافقوں کی صفت سے وہ بہت دور ہو گئے، اور دنیا کے مال و متاع ان کی نگاہ میں ہچ ہو گئے۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے میں یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں، اور وہ جملہ میں نے اس ادیب کا اسی لیے دہرایا کہ 2 سب سے بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں ہم میں۔ پہلی خرابی کہ ہم ایک دوسرے کو نالائق اور منافق سمجھتے ہیں، اور دوسری خرابی یہ کہ یہ صحیح ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی حالت کو بدلے، ہمارے نقطۂ نظر کو بدلے، ہماری سوچ اور فکر کو بدلے، ہمیں اپنی کتاب ہدایت کی آیات میں غور و تدبر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان مخلص بندوں کی طرح ان اسباب دنیا، مال و اسباب دنیا، اس رشتہ و پیوند کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں آخرت کا طلبگار بننے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم رب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔